اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ بعض کام اس نوعیت کے ہوتے ہیں جس کا ہونا نہایت ضروری ہوا کرتا ہے، بعض ایسے راز کی باتیں ہوا کرتی ہیں جس کو انسان جاننا ضروری سمجھتا ہے۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ضروری اور کام کی چیز لے کر کے آئے ہیں، جس کو کرنے کے بعد میں آپ کو در بدر ٹھوکر کھانے کی، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس شرط اتنی ہے کہ اس بات کو پوری طریقے سے سن لیں، اس کا طریقہ جان لیں اور اس کے بعد میں اس پر عمل کر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز عمر بھر دعائیں دینے پر آپ مجبور رہیں گے۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، اپنی فائل کھلواتے ہیں، اپنے بارے میں معلومات کروانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کے تعلق سے، اپنے کسی عزیز کے تعلق سے، کسی بچھڑے ہوئے دوست کے تعلق سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ انسان گھر سے گیا ہے وہ کس حال میں ہے، یا پھر ہمارا کاروبار یہ ہے، یہ آگے جا کر کے کیسا ہوگا، کاروبار یہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، یا کسی کی پارٹنرشپ یا کسی کے ساتھ میں رہ کر کے کاروبار کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمارے لیے سود مند ہوگا یا نہیں ہوگا، فائدہ دے گا یا نہیں دے گا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں، بہت ساری ضروریات ہوا کرتی ہیں۔ یا پھر اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بیمار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس کو دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، کسی بھی ڈاکٹر کی دوائی یا حکیم کی دوائی اس پر اثر نہیں کر رہی ہے، تو وہ ادھر ادھر جا کر کے فائل کھلواتا ہے، جس کے لیے وقت کو اپنے ضائع کرتا ہے، قیمتی پیسہ بھی صرف کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ لوٹنے والے مل جاتے ہیں، صحیح بات بتلانے والے نہیں ملتے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جائے، اگر کوئی چیز ہمیں خود کرنے سے معلوم ہو جائے، اگر کوئی چیز ہم کو خود بخود معلوم ہو جائے، تو بھلا دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، دوسروں پر پیسہ لٹانے کی ضرورت کیا ہے۔ دوسرے جو آج لوٹنے کھسوٹنے پر ڈٹے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں، نہ وہ کسی کے دکھ کو دیکھتے، نہ کسی کی پریشانی کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود کیجیے گا اور انشاءاللہ العزیز فائدہ اٹھائیے گا، اور آپ کو ہر راز معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر اثر کیا ہوا ہے، میرے اوپر جادو کیا ہوا ہے، یا ویسے ہی میں بیماری میں مبتلا ہوں، یا پھر میرا مال چوری ہو گیا ہے، میرا مال کوئی اٹھا کر کے لے گیا، تو وہ چور کون ہے اور اس کی کیفیت کیسے معلوم ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ، اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کاروبار کو کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات جو جاننا چاہتے ہیں، ادھر ادھر جا کر کے پیسہ بہاتے ہیں، وہ خود کر کر کے دیکھیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کر لیجیے۔ سب سے پہلے آپ وضو کیجیے گا۔ وضو کرنے کے بعد میں آپ جس بستر پر لیٹنا چاہتے ہیں، جس بستر پر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، اس بستر کو صاف کر لیجیے گا، اس بستر کو پاک کیجیے گا۔ یعنی کہ جو بھی آپ بستر بچھائیں، بچھونا بچھائیں، وہ پاک صاف ہونا چاہیے، اور جس چارپائی یا تخت پر آپ لیٹنا چاہتے ہیں، بستر بچھانا چاہتے ہیں، اس کو بھی پاک صاف کیجیے گا، اس کا بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں جہاں پر یہ چیز تخت یا چارپائی پڑی ہوئی ہے، وہاں پر خوشبو لگائیے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد میں آپ جب چارپائی پر آئیں تو آپ کا وضو تو ہے ہی ہے، سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب درود شریف کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں قید نہیں ہے کہ آپ کو فلاحی درود شریف پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، اس درود پاک کو آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ کئے مرتبہ پڑھیں گے؟ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اب جیسے ہی 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ 300 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم 300 مرتبہ
آپ اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ آیت کریمہ کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، یہ قرآن شریف کی آیت کا ایک جز ہے، تو زیادہ بڑی تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ 300 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے سلام قولا من رب الرحیم، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف کا ورد کیجیے گا۔ اور جو دیکھنا چاہتے ہیں، جس مقصد سے آپ نے یہ استخارہ کیا ہے، آپ کو نیت کیجیے گا اور دائیں ہاتھ پر دم کر کر کے آپ اپنے گال کے نیچے رکھ کر کے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آرام سے سو جائیے گا۔ انشاءاللہ العزیز خواب کے ذریعہ سے آپ کے کاروبار کے معاملات آپ کو دکھا دیے جائیں گے۔ آپ کے اوپر تکلیف ہے یا کسی نے جادو کیا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ بھی راز آپ پر کھول دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دشمن ہے تمہارا، جس نیت سے آپ کریں، جس نیت سے آپ کریں گے، انشاءاللہ العزیز اس میں کامیابی مل جائے گی، اس میں کامیابی ضرور ملے گی۔ اور اس پر میرا بھی تجربہ رہا، بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ کرایا اور میں نے خود بھی کیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کہاں ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہو، اپنے پیسے کو خراب کرتے ہو، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو، کیونکہ لوگ دھوکہ دینے والے زیادہ آپ کو ملیں گے۔ اس کام کو آپ کیجیے گا اور نفع اٹھائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔